YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ پیارے دوستو، جس طرح آپ ہمارے چینل کو لائک کر رہے ہو، جس طرح آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہو اور جس طرح ہمارے پاس فون آتے ہیں تو یقین کریں کہ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ خوشی اس بات کی بھی ہوتی ہے کہ بہت سے دوست، بہت سی بہنیں، بہت سی بچیاں جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کا چینل دیکھ دیکھ کر ہم اللہ کے فضل سے پامسٹ بن چکے ہیں اور پامسٹ بن چکی ہیں۔ یہ سب آپ لوگوں کی محنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے آپ لوگوں پر کہ آپ نے یہ جنی چیز سیکھ لی اور یہ سیکھ رہے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ جس حساب میں آپ لکیروں کے نام لے کے لکیروں کو اوپر جنی جزیرہ یا جو چیز بتاتی ہیں کہ یہ چیز ایسے یہ چیز ایسے، تو مجھے یقین ہے کہ عام سا پامسٹ تو آپ لوگوں کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھرپور اس محنت کا صلہ دیا۔ پیارے دوستو، آج جو ہاتھ میں جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اس چیز کو اپنے ہاتھ میں بھی دیکھے گا، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں بھی دیکھے گا، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں بھی دیکھے گا کہ یہ چیز ہے یا نہیں۔ یقین کریں کہ یہ ہاتھ جب میں دیکھا تو مجھ پر خود سکتہ طاری ہو گیا اور میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا کہ ایسا ہاتھ اور ایسا خوفناک ہاتھ اور ایسی اس میں چیزیں کہ یقین کرو کہ حیرت زدہ رہ گیا۔ میں آپ کو بنا کر بتاتا ہوں، خدا نخواستہ اگر یہ کہ آپ کے کسی دوست یا کسی عزیز کے ہاتھ میں ہو تو دیکھیں کس طرح کی لکیریں۔ سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں جو زندگی کی لکیر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اس کے بعد زندگی کی لکیر جو ہے نا، یہ سمجھیں 35 کے قریب یعنی یہ زندگی کی لکیر تھوڑی سی ڈبل ہو جاتی، جیسے کہ آپ ایک لکیر بال پین وغیرہ سے بنائیں اور ایک لکیر جو ہے نا وہ آپ مارکر سے تھوڑی سی کھینچ لیں۔ یہ اس طرح سے لکیر ہے جیسے مارکر سے کچھ کھینچا گیا اس طرح۔ اور اس کے بعد جو یہ ہے دماغ کی لکیر، یہ لکیر کچھ اس طرح سے ہے۔ دماغ کی لکیر اس طرح سے بیچ میں ٹوٹی ہوئی اور آگے یہ لکیر پھر چل رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ جو دل کی لکیر ہے، یہ دیکھیں دل کی لکیر کافی لمبی لکیر ہے اور آگے چل کے بالکل باریک سی شاخ جو نا اس طرف جنی گراتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کے بعد ان کے ہاتھ میں جو کامیابی کی لکیر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ کامیابی کی لکیر ان کے ہاتھ میں کچھ اس طرح سے ہے اور یہ لکیر آگے اس طرح سے یعنی کامیابی کی لکیر بنی جیسے آپ کوئی تحریر یا کوئی چیز لکھتے ہیں اور آگے ایک ہلکا سا ڈیش لگاتے ہیں اور پھر مضمون کو شروع کرتے ہیں، اس طرح یہ ڈیش ڈیش بن کے یہ چل رہی ہے۔ تو یہ صاحب جب میرے پاس آئے تو یقین کریں کہ ان کی دماغی صلاحیتیں دیکھ کر میں خود حیران ہو گیا اور ان کا ہاتھ دیکھ کر میں بہت حیران ہوا کہ اتنی شدید چوٹ لگی ان کو، اتنی شدید چوٹ لگی کہ جس سے یہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے۔ یہ ارب خرب پتی انسان تھے، بے حساب دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، ان کی اپنی زمین تھی، جائیداد تھا، سارا کچھ، اور ان کو یہ حادثہ ایسا آیا کہ اس کے بعد ان کی جائیداد ان کے بھتیجے اور بھانجوں نے قبضہ کر لی اور آج یہ چوکیداری کرتے ہیں۔ آج یہ چوکیدار بنے ہوئے ہیں اور بات بات پہ یہ ایسے ایسی بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اگر کھانے کا ذکر کر رہے ہیں کہ فلاں ہوٹل کا کھانا اچھا ہے یا فلاں جگہ کا کھانا اچھا، تو یہ کہیں گے جی میں اونٹ پر بیٹھا تھا، میں نے اونٹ پہ سواری کی تھی۔ آپ جب اونٹ کی بات کریں گے تو یہ فوری آ جائیں گے کہ فلانی جگہ کھانا بہت اچھا بنتا ہے۔ یعنی ان کا دماغ کسی ایک جگہ نہیں رکتا۔ پھر جو میں نے ان سے مکمل تفصیل پوچھی، یقین کریں کہ پہلے تو ہاتھ دیکھ کر یعنی حالت خراب ہو گئی۔ اس کے بعد جو میں نے ان سے تفصیل پوچھی کہ آپ کا حادثہ جو ہوا یہ کیا حادثہ تھا، دماغ کی لکیر ٹوٹ کر جڑی، سر پہ شدید قسم کی چوٹ آپ کو لگی تھی، تو یہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا یار موٹر سائیکل جو ہے نا مجھے چلانا نہیں آتی، یعنی کہ بائک مجھے چلانا نہیں آتی۔ میرا ایک دوست بائک کھڑی کر کے چلا گیا تھا، میں نے وہ بائک کو کہیں جانا تھا تو میں نے بائک کو سٹارٹ کیا اور جب میں نے بائک چلانی شروع کی تو میں چڑھائی کے اوپر تھا اور بہت زیادہ سپیڈ سے میں نے گاڑی کو بھگایا، اتنی تیزی سے بھگایا کہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں بھگا رہا ہوں یا کوئی اور قوت ہے جو اس کو بھگا رہی ہے۔ میں جا کر ٹریکٹر سے ٹکرا گیا اور میرے سر پہ ایسی چوٹ لگی کہ جب میری آنکھ کھلی اس حادثے کے 10 دن بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھا۔ پیارے دوستو، یہ صاحب کس طرح زندہ ہیں، کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور رہی بات کامیابی کی، میں نے کہا کامیابی کا آپ کا جو سلسلہ تھا اس کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا جی پہلے میں بہت زیادہ کامیاب تھا، اچانک وہ سلسلہ رک گیا، اس کے بعد پھر میں یعنی یہ حادثے کا شکار ہو گیا اور پھر وہ کامیابی میری جاتی رہی۔ اس کے بعد ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں ایک چوکیدار کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں اور زندگی کے وقت گزار رہا ہوں اور میرا سب کچھ قبضہ کر گئے لوگ۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آنے والے وقت میں وہ قبضہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، وہ جائیداد مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی، وہ میرا پیسہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا۔
تو ان لکیروں کو دیکھ کر تو میں نے کہا جی آپ جو گزرا ہوا وقت ہے اس میں تو آپ امید بھی نہ رکھیں کہ ایسا کچھ ہوگا. ہاں بہرحال یہ ہے کہ ابھی سے یعنی 1.5 یا 2 سال کے بعد آپ کے حالات ایک بار پھر بہت زیادہ اچھے ہوں گے، شہرت بھی ہوگی، آپ کی نام بھی ہوگا، پیسہ بھی ہوگا اور کامیابی بھی ہوگی. تو انہوں نے کہا اور کیا ہوگا؟ میں نے کہا اور یہ ہوگا کہ جو دماغی صلاحیتیں آپ کی آؤٹ ہو چکی ہیں، دماغ آپ کا کام کرنا چھوڑ چکا ہے، اللہ کے فضل سے یہ بھی کام کرنا شروع کر دے گا اور ایک بار پھر آپ بھرپور طریقے سے اپنی زندگی میں آ جائیں گے. تو پیارے دوستو، اگر آپ کے کسی دوست، کسی عزیز کے جاننے والے کے ہاتھ میں خدا نخواستہ اگر یہ جو جیسے دماغ کی لکیر ٹوٹی ہوئی، یہاں سے ٹوٹتی ہے، یہاں سے ٹوٹتی ہے، یہاں سے ٹوٹتی ہے، اگر نظر آ رہی ہے تو اس سے بچاؤ کا سب سے بہترین اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ صدقہ دے دیں. ورنہ یقین کریں کہ صاحب کو دیکھ کر میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا کیفیت تھی میرا اللہ ہی جانتا ہے. یقین کریں کہ میں بالکل آؤٹ ہو چکا تھا اور میں سکتے میں چلا گیا تھا کہ ایسے ہاتھ بھی دنیا میں موجود ہیں. تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ. عائشہ نے سوال کیا کراچی سے کہ میری بیماری کب ختم ہوگی اور میرے حالات کب اچھے ہوں گے، میری صحت کب اچھی ہوگی. عائشہ صاحبہ، اللہ کے فضل سے آپ کی جو صحت کی لکیر ہے اب اس میں کچھ بہتری آ رہی ہے. انشاءاللہ آنے والے کچھ ماہ میں آپ اللہ کے فضل سے کافی حد تک بہتر ہو جاؤ گی اور بہتر ہوگی انشاءاللہ. علی ویاس نے سوال کیا لاہور سے کہ اپنی دکان بنا لوں یا کسی کے پاس نوکری کروں، میرے لیے کیا بہتر ہے؟ پیارے دوست، اگر آپ اپنا کام کر سکتے ہیں تو سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا کاروبار کریں، چاہے دکان بنا لیں، چاہے کچھ بھی کریں، چھوٹا موٹا ہی کریں، اپنا کریں، اس میں آپ کی بہتری ہے. نوکری اور ملازمت میں صرف اور صرف آپ اپنا وقت پاس کر سکتے ہیں، کامیابی کی امید وہاں نہیں ہے. عافیہ جاوید نے سوال کیا ہے لاہور سے کہ شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی. آپ کی شادی اپنوں میں ہونے کا چانس ہے اور شادی کامیاب رہے گی. شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ اچھی اور بہتر رہے گی. محمد منیر نے سوال کیا ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ سے کہ ہماری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، ہماری ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے، یہ بتائیں کہ ہمارے ہاتھ میں اولادوں کی علامتیں ہیں یا نہیں. پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں 5 اولادوں کی علامتیں ہیں. ہوتا اس طرح سے ہے کہ کسی کی شادی دیر سے ہوتی ہے تو کسی کی اولاد دیر سے ہوتی ہے. انشاءاللہ العزیز اولاد ہوگی. آپ کے ہاتھ میں 5 اولادوں کی لکیریں ہیں. اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ کی رحمت ہوگی، انشاءاللہ بہتر ہوگا. حسنین نے سوال کیا ہے گجرات سے کہ 2 سال ہو گئے ہیں، باہر جانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن جا نہیں پا رہا. یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں، میری قسمت میں سفر ہیں یا نہیں. پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں سفر کی علامتیں موجود ہیں. بہرحال 2021 جو ہے اس میں صبر کریں، 2022 میں آپ کو انشاءاللہ سفر آئے گا. ہنا نے سوال کیا جموں کشمیر سے کہ شادی کے بعد کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اگر ہے تو وہ بتا دیں. آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ پرابلم ہی پرابلم ہے. پہلے اس کو سولو کر لیں، اس کے بعد شادی کریں تو بہتر ہوگا، ورنہ یہ پرابلم رہے گی. کیونکہ شادی کی لکیر پر ایک بہت بڑا جزیرہ یعنی چاول نما ایک نشان بنا ہوا ہے. اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ صدقہ وغیرہ دیں تاکہ یہ بہتر ہو، اس کے بعد شادی کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. انم نثار نے سوال کیا قصور سے کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی. ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد آپ کی اچھی زندگی ہوگی انشاءاللہ. محمد انور نے سوال کیا سعودی عرب سے کہ میں سعودیہ میں رہ کے حج نہیں کر پا رہا ہوں اور دوسرا پاکستان کا سفر کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی نہیں کر پا رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ پیارے دوست، سعودیہ میں رہ کے حج نہ کر پانا یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ توبہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اس کے بعد رہی بات سفر کی تو سفر آپ کے ہاتھ میں ہے اور 2020 آپ کے سفروں کا سال ہوگا، 2021 اون عباس نے سوال کیا ہے خانپور سے کہ میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں، میرے مقدر میں آنے والے وقت میں کوئی کامیابی ہے یا نہیں. پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر موجود ہے اور قسمت کی لکیر بھی اللہ کے فضل سے آپ کی اچھی ہے. 2021-2022 آپ کے لیے اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھے سال ثابت ہوگا. امینہ عظیم نے سوال کیا گجرات سے کہ میرا جہاں نکاح ہو چکا ہے شادی وہیں ہوگی یا کسی اور جگہ ہوگی. امینہ صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیریں ہیں، پہلی شادی کی جو لکیر ہے جہاں نکاح ہوا ہے
وہ دو شاخہ نظر آتا ہے، یعنی دو شاخے سے مراد یہ کہ وہ شادی مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ بائی دفعہ اگر ہو بھی جاتی ہے تو چلتی ہوئی نظر نہیں آتی کہ چل پڑے گی۔ باقی آپ کے ہاتھ میں شادی کی دو لکیریں ہیں اور دونوں گہری اور شوخ ہیں، ایک دو شاخہ ہے۔ رانی نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ ہمارے نصیب میں اولادیں ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کے نصیب میں اولادیں ہیں، انشاءاللہ بہت جلد خوشخبری ملے گی، اللہ رحم کرے گا، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ذیشان نے سوال کیا ہے کہ میرے نصیب میں دولت ہے کہ نہیں، اگر ہے تو کب تک ملے گی؟ پیارے دوست، دولت تو آپ کے نصیب میں ہے، باقی آپ کوشش کریں، جدوجہد کریں، محنت کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی اور آنے والے سال آپ کے لیے اچھے ثابت ہوں گے۔ فرح نے سوال کیا لاہور سے کہ 2 سال ہماری شادی کو ہو گئے لیکن ازدواجی زندگی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، جس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، آپ اگر کوئی حل بتا دیں تو بہتر ہوگا۔ میں جو حل بتا رہا ہوں اس حل کو انشاءاللہ آپ کوشش کریں، اپنے شوہر کو بولیں کہ اس کا استعمال کریں، اللہ کے فضل سے بہت فائدہ ہوگا۔ کوشش کریں کشمش لے لیں، کشمش لے کر اس کو پانی میں ڈالیں 6 یا 8 دانے، لیکن ہر دانے پر کوشش کریں سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں اور 7 ہی دانے پانی میں ڈال لیں۔ وہ دانے جو ہیں صبح اٹھ کر نہار منہ یہ کھا لیں۔ انشاءاللہ یہ خوراک جو ہے کم از کم 1.5 سے 2 مہینہ یہ استعمال کریں، اللہ کے فضل سے بہتر ہو جائے گا، اور پھر اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ کیا فرق پڑا اور کیا نہیں پڑا۔ سوا نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ میرا شوہر مجھے طلاق دینا چاہتا ہے، یہ بتائیں کہ طلاق ہو جائے گی یا نہیں۔ صاحبہ آپ کے ہاتھ میں شادی کی جو لکیر ہے اس میں بہت سی پرابلمیں نظر آ رہی ہیں۔ بہرحال آپ کوشش کریں کہ اس پرابلم کو سولو کرنے کی کوشش کریں، اگر یہ پرابلم سولو ہو جاتی ہے تو اللہ کے فضل سے ہو سکتا ہے کہ بہتری ہو جائے، ورنہ آپ جو کوشش کریں، اگر آپ کی کوشش ہوئی تو انشاءاللہ العزیز معاملہ بن جائے گا۔ بہرحال پھر بھی رکاوٹیں ہیں، اللہ خیر کرے، کیونکہ شادی کی ایک اور لکیر بھی آپ کے ہاتھ میں نمودار ہو رہی ہے لیکن ابھی مکمل نہیں ہے۔ سلمان نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ میرے ہاتھ میں کوئی سفر کی لکیریں ہیں یا نہیں، اور دولت بھی میرے مقدر میں ہے یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں سفر کی کافی لکیریں ہیں اور دولت بھی اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ میں بہت ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں مزید دولت بھی آئے گی، کامیابی بھی نصیب ہوگی اور سفر بھی ہوگا انشاءاللہ۔ مریم نے سوال کیا لاہور سے کہ میں جسے پسند کرتی ہوں اس سے میری شادی ہو جائے گی یا نہیں۔ مریم صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر موجودہ وقت میں بن رہی ہے، اگر یہ لکیر مکمل ہو جاتی تو پھر پسند کی شادی ہوگی، اگر لکیر مکمل نہیں ہوتی تو ارینج میرج ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔